راشد منہاس فورس ہز پلین. راشد منہاس نے اپنے جہاز کو زبردستی ٹو کریش جسٹ 51 کلومیٹر فرام دا انڈین بارڈر سے صرف 51 کلومیٹر کے پاس فاصلے پر تباہ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. یہ بیٹا انگلش گریڈ 7 بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکولم کی یونٹ نمبر 2 کی ہم ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. تو بنا ٹائم ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں مرٹیار آف پاکستان کے شہداء کی ریڈنگ. سب سے پہلے اس میں پری ریڈنگ کویسچن یعنی پڑھنے سے پہلے کے سوالات. What does the martyrs of Pakistan means؟ پاکستان کے شہداء کا کیا مطلب ہے؟ تو آنسر ہے It's mean that those who sacrifice their lives for their homeland. اس کا مطلب ہے کہ وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے مادر وطن پر قربان کر دیں. دوسرا ہے Is major a military or civil rank؟ کیا میجر جو ہے وہ سول کا یا آرمی کا رینک ہے؟ تو اس کا جواب ہے میجر از اے ملٹری رینک. میجر جو ہے وہ آرمی کا رینک ہے. میجر طفیل محمد واز بورن آن جون 22 1914 ان حاصل پور. میجر طفیل محمد 22 جون 1914 کو حاصل پور میں پیدا ہوئے. ہی گاٹ اے کمیشن ان دا 16 پنجاب ریجمنٹ ان 1943. انہوں نے 16 پنجاب ریجمنٹ میں 1943 میں کمیشن حاصل کیا. ہی ہیڈ ڈسٹنگوش کیریئر اینڈ کمانڈڈ مینی اپوائنٹمنٹ. ان کا کیریئر امتیازی تھا اور انہوں نے بہت سے عہدوں پر کمان کی. میجر طفیل محمد واز پوسٹڈ ٹو ایسٹ پاکستان رائفل ان 1958 ایز اے کمپنی کمانڈر. میجر طفیل محمد کو 1958 میں مشرقی پاکستان رائفلز میں کمپنی کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا. ان اگست 1958 میں انڈین ٹروپس کیپچرڈ اے ولیج کالڈ لکشمی پور ایسٹ پاکستان. 1958 میں انڈین فوج نے مشرقی پاکستان کے گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا. میجر طفیل محمد واز اسائنڈ دا ٹاسک. میجر طفیل محمد کو یہ فریضہ سونپا گیا ٹو ریٹرائیو دا ولیج کہ وہ ولیج کو واپس لیں، گاؤں کو واپس لیں فرام انڈین آکوپیشن انڈیا کے قبضے سے. ہی ڈیوائڈڈ ہز مین انٹو 3 گروپ. انہوں نے اپنے آدمیوں کو یعنی اپنے دستے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. اینڈ اٹ واز ڈیسائیڈڈ اور یہ فیصلہ کیا گیا دیٹ دے وڈ اٹیک ڈیورنگ دا ڈارک آورز کہ وہ تاریک اوقات میں اندھیرے میں حملہ کریں گے. آف 7 اگست 1958 7 اگست 1958 کو پاکستان آرمی ٹروپس پاکستانی فوج نے انسرکلڈ دا ان لیگل انڈین پوسٹ انڈیا کی غیر قانونی پوسٹوں کا گھیراؤ کر لیا. وچ ہیڈ وائلیٹڈ دا باؤنڈری جنہوں نے حد بندی کی خلاف ورزی کی. بیٹوین دا 2 کنٹری دو ملکوں کے درمیان ان دا لکشمی پور ایریا لکشمی پور کے ایریا میں. وین میجر طفیل محمد گروپس جب میجر طفیل محمد کا گروپ واز اباؤٹ 15 یارڈ اوے فرام دا اینمی لائن اندازاً 15 گز کے فاصلے پر تھا دشمن کی حدود سے. دے کیم انڈر ہیوی فائر ان پر شدید گولہ باری کی گئی یا فائرنگ کی گئی. بٹ ہی کیپٹ موونگ فارورڈ لیکن وہ آگے بڑھتے رہے. اینڈ سائلنٹڈ دا اینمی مشین گن اور دشمن کی مشین گنوں کو خاموش کرا دیا ود اے گرنیٹ ایک گرنیٹ کی مدد سے. میجر طفیل محمد واز فیٹلی واؤنڈڈ. میجر طفیل محمد شدید زخمی ہو گئے. بٹ کرال ٹوورڈ دا اینمی کمانڈر لیکن وہ اینمی کمانڈر کی طرف رینگتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. ہیڈنگ ٹو اٹیک ہز مین جنہوں نے ان کے جوانوں پر حملہ کیا تھا. ہی کنٹینیو ڈائریکٹنگ دا آپریشن انہوں نے آپریشن کی رہنمائی جاری رکھی. انٹل حتیٰ کہ دا اینمیز وار ڈریون آؤٹ جب تک انہوں نے دشمن کو باہر نکال دیا. یہاں پہ وائل ریڈنگ کویسچن ہے what task was assigned to میجر طفیل محمد. میجر طفیل محمد کو کون سا فریضہ سونپا گیا؟ تو آنسر ہے he was assigned task ان کو فریضہ سونپا گیا ٹو ریٹرائیو دا ولیج کہ وہ گاؤں کو واپس لے لکشمی پور فرام دا انڈین کا آکوپیشن انڈیا کے قبضے سے. ان اسپائٹ آف بینگ سیریسلی انجرڈ شدید زخمی ہونے کے باوجود ہی کنٹینیو ٹو لیڈ ہز ٹروپ وہ اپنے دستوں کی قیادت کرتے رہے. ان دا ہیٹ آف دا بیٹل جنگ کی شدت میں. اینیمیز ٹروپ وار سکسیسفلی ایویکویٹڈ دشمن کے دستوں کو کامیابی کے ساتھ وہاں سے نکال دیا گیا. اینڈ دا ایریا واز
کیپچرڈ اور علاقے پر قبضہ کر لیا گیا. دا انڈین ور ڈریون آؤٹ. انڈین وہاں سے بھاگ گئے. لیونگ 4 ڈیڈ. وہاں پہ 4 لاشیں چھوڑ کر اینڈ 3 پرزنر اور 3 قیدی چھوڑ کر. He embraced martyrdom on 7th August 1958. انہوں نے 7 اگست 1958 کو شہادت کو اپنے گلے لگا لیا. He was awarded with the نشان حیدر. انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا for his distinguished action of valor and bravery. جات اور دلیری کے امتیازی عمل کی وجہ سے. یہاں پہ وائل ریڈنگ کوشچن ہے how many enemies troops were killed. کتنے دشمن کے فوجی مارے گئے؟ تو آنسر ہے 4 enemy troops were killed. دشمن کے 4 فوجی مارے گئے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ریڈنگ کرنا، اس کا مطلب سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. تو بیٹا امید ہے آپ کو اس ریڈنگ کی سمجھ آ رہی ہوگی اور پتہ چل رہا ہوگا کہ پاکستان کے شہداء نے کس طرح کارنامے انجام دیے. جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں کہ میجر طفیل محمد شہید نے کیسے شہادت کو گلے لگایا اور اپنے وطن پر اپنی جان قربان کی. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہاں تک آپ لوگوں کو اس سبق کی سمجھ آ رہی ہے. تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے راشد منہاس شہید کو. راشد منہاس شہید واز بورن آن 17 فروری 1951. راشد منہاس 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے. ہی واز کمیشن ایز اے پائلٹ ان پاکستان ایئر فورس ان 1971. انہیں 1971 میں پاکستان ایئر فورس میں اور پائلٹ کے طور پر کمیشن دیا گیا. راشد منہاس واز دا اونلی PAF افیسر. راشد منہاس پاک فضائیہ کا وہ واحد افسر تھا ٹو ریسیو دا ہائیسٹ ویلر ایوارڈ آف نشان حیدر، جنہوں نے سب سے بڑا فوجی تمغہ نشان حیدر حاصل کیا. He was also the youngest person. وہ ایک کم عمر بھی تھا. And the shortest serving officer who received this award. اور سب سے تھوڑی سروس والا افسر بھی تھا جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا. راشد منہاس got his early education from کراچی. راشد منہاس نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی. ایٹ دا ایج آف 17 سال کی عمر میں ہی جوائن دا پاکستان ایئر فورس اکیڈمی ان رسال پور. پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور میں شمولیت اختیار کی ایز اے فلائنگ کیڈٹ، بطور فلائنگ کیڈٹ کے طور پر. راشد منہاس گریجویٹڈ. راشد منہاس نے گریجویشن حاصل کی فرام دا اکیڈمی سے ایز اے جنرل ڈیوٹی پائلٹ، بطور جنرل ڈیوٹی پائلٹ کے طور پر. اینڈ واز پوسٹڈ ٹو PF بیس مسرور ان کراچی. اور PF بیس مسرور کراچی میں تعینات کیے گئے. On August 20, 1947 ایز اے پائلٹ انڈر ٹریننگ. 20 اگست 1971 کو ٹریننگ کے دوران راشد منہاس ٹو ٹیک آف آن اے روٹین ٹریننگ فلائٹ. راشد منہاس معمول کی تربیت کی پرواز پر تھے. When his instructed pilot متی الرحمان، جب ان کے استاد متی الرحمان نے فورس his way into ریئر کاکپٹ، ان کے پچھلے کاکپٹ میں زبردستی گھس گئے. His instructor seized control of the aircraft and headed toward India. ان کے استاد نے زبردستی ان سے ایئر کرافٹ کو حاصل کیا اور اسے انڈیا کی طرف لے گیا. یہاں پہ وائل ریڈنگ کوشچن ہے why did his instructor want to seize control of the aircraft. ان کے انسٹرکٹر نے ایئر کرافٹ کا کنٹرول کیوں سنبھالا؟ تو آنسر ہے بیکاز ہی وانٹڈ ٹو ٹیک دا ایئر کرافٹ ٹو انڈیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ایئر کرافٹ کو انڈیا لے جائے. وین راشد منہاس ریلیز دیٹ، جب راشد منہاس یہ جان گئے دا سارٹنگ پائلٹ واز ہیڈنگ ٹوارڈ انڈیا، کے مفرور جو پائلٹ ہے وہ انڈیا کی طرف جا رہا ہے. ہی ٹرائیڈ ٹو ری اگین کنٹرول آف دا پلین. انہوں نے پلین کی جہاز کی دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی بٹ واز انیبل ٹو ڈو سو، لیکن وہ ایسے نہ کر سکے. راشد منہاس ریفارم اتھارٹی، راشد منہاس نے حکام بالا کو اطلاع دی تھرو ہز ریڈیو ایٹ مسرور کنٹرول ٹاور، مسرور کنٹرول ٹاور پر ریڈیو کے ذریعے دیٹ ہی واز بینگ ہائی جیک، کہ اسے اغوا کیا جا رہا ہے. دا ایونٹ دیٹ followed later proved a tale of great courage and patriotism. بعد میں ہونے والے واقعات نے
عظیم حوصلے اور حب الوطنی کی ایک کہانی ثابت کی۔ ان ایئر ہوا میں راشد منہاس اسٹرگل فزیکلی، راشد منہاس نے جسمانی طور پر کوشش کی ٹو ریسٹ کنٹرول، کہ وہ کنٹرول حاصل کر لیں، which continued for a few minutes، جو چند منٹ جاری رہی۔ He did the only thing، انہوں نے وہی کچھ کیا within his control، جو ان کے بس میں تھا to prevent the aircraft، کہ وہ ایئر کرافٹ کو بچائیں from being taken to انڈیا جانے سے۔ راشد منہاس فورس ہز پلین، راشد منہاس نے اپنے جہاز کو زبردستی ٹو کریش جسٹ 51 کلومیٹر فرام دا انڈین بارڈر سے صرف 51 کلومیٹر کے پاس فاصلے پر تباہ کر دیا۔ ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر، سیکریفائسنگ ہز لائف، انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا فار دا آنر آف پاکستان کی عزت کے لیے۔ دا جیٹ کریش نیئر ٹھٹھا، جیٹ ٹھٹھا کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ راشد منہاس کریٹڈ ہسٹری، راشد منہاس نے تاریخ کو رقم کیا آف لائلٹی، وفا کی، بائی سیکریفائزنگ ہز لائف، اپنی جان کو قربان کر کے، فار ہز مدر لینڈ، اپنی مادر وطن پر۔ ہی واز لیڈ ٹو ریسٹ آن اگست 21 1971، انہیں 21 اگست 1971 کو دفنایا گیا۔ with fully military honor، پورے فوجی اعزازات کے ساتھ۔ his entire family attended the funeral، ان کے پورے خاندان نے جنازے میں شرکت کی۔ he was buried in کراچی، اور انہیں کراچی میں دفن کیا گیا۔ راشد منہاس was posthumously awarded پاکستان ٹاپ ملٹری ایوارڈ، راشد منہاس کو مرنے کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دا نشان حیدر دیا گیا۔ دا نیشن ریممبر راشد منہاس، قوم راشد منہاس کو یاد کرتی ہے ایز اے نیشنل ہیرو، ایک قومی ہیرو کے طور پر، ود ریورنس، احترام کے ساتھ، ڈیو ٹو ہز بریوری، بہادری، ان کی بہادری کی وجہ سے، اینڈ سپریم سیکریفائز، اور ان کی عظیم قربانی کی وجہ سے۔ وائل ریڈنگ ہے، دوران پڑھائی کو سوال ہے، وچ از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ ان پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ تو آنسر ہے نشان حیدر از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ، نشان حیدر سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ پوسٹ ریڈنگ ہے، پڑھائی کے بعد کوشچن ہے، وین از ڈیفینس ڈے کیلیبریٹڈ، ڈیفینس ڈے کب منایا جاتا ہے؟ تو آنسر ہے اٹ از کیلیبریٹڈ آن 6 ستمبر ایچ ایئر، ڈیفینس ڈے 6 ستمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ نیم دا فرسٹ میٹریارڈ ہو واز اوارڈڈ نشان حیدر، پہلے شہید کا نام بتائیں جنہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، تو آنسر ہے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید اینڈ نائک سیف علی جنجوعہ شہید، جن میں 2 نام ہیں، کیپٹن راجہ محمد سرور شہید اور نائک سیف علی جنجوعہ شہید ہیں۔ اس کے بعد ہے گلوسری ہے، جس میں ورڈ ہے، میننگ ہے۔ بٹالین ہے، اس کا انگلش میں میننگ ہے اے لارج گروپ آف سولجر، سپاہیوں کا ایک بہت بڑا دستہ جسے بٹالین کہتے ہیں۔ اسائن ہے، جس کو فریضہ سونپنا، ٹو گیو سم ون اے پرٹیکولر جاب، کسی کو کوئی خاص کام دینا یا فریضہ سونپنا۔ ایوکٹ ہے، جس ٹو فورس سم ون ٹو لیو، کسی کو جانے پر مجبور کرنا، باہر نکالنا۔ ملٹیارڈم ہے، شہادت، ڈیتھ آف اے ملٹیار، شہید کی موت ملٹیارڈم ہوتا ہے۔ کمیشن ہے، دا پوزیشن آف این افیسر ان دا آرمی، فوج میں ایک مرتبہ ہوتا ہے کسی افیسر کا۔ ویلر ہوتا ہے حوصلہ، گریٹ کرج، جس کا بہت زیادہ حوصلہ ہوتا ہے، ویلر اس کا معنی ہے۔ کاکپٹ ہوتا ہے، دروازہ ہوتا ہے جہاز کا پچھلا، جسے انگلش میں کہتے ہیں این ایریا ان پلین ویئر دا پائلٹ سائٹ، جہاز میں وہ جگہ جہاں پائلٹ بیٹھتا ہے۔ ایبسکارڈنگ، ٹو لیو ہارڈلی اور سیکرٹلی، جلدی میں یا خفیہ طور پر چھوڑ دینا۔ ریسٹ ہے، فورسبلی پل سم تھنگ فرام اے پرسن گریفس، کسی کی گرفت سے کوئی چیز دوبارہ حاصل کر لینا۔ ڈیلیبریٹلی ہے، آن پرپز، انٹینشنلی، بامقصد یا جان بوجھ کر۔ پوسٹمیوسلی ہے، ہیپننگ آفٹر سم ون ڈیتھ، کسی کی موت کے بعد واقعہ ہونا۔ اور ریورنس ہے، گریٹ ریسپیکٹ اینڈ ایڈمائریشن، بہت زیادہ عزت اور ستائش۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر اس یونٹ 2 کی ریڈنگ مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس کی مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔
اگر اس کے متعلق کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس پر ضرور رسپانس دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔